السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم کی برکات، قرآن عظیم کی گہرائیاں، قرآن عظیم کی تبسیط، اس کی توسیع، اس کی تفسیری لہریں، اس کی جزیات، اس کے افصال، اس کی باریکیاں، اس کا عمق، اس کی جمال آفرینیاں، اس کے انوارات کی بو قلمونیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ساری عمر بھی ناکافی ہے۔ ساری عمر یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا گفتہ ہے، جو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جوہر اول سے متکلم ہوا، پھر قلب محمدی پر متنزل ہوا، پھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام اس کی رسالت لائے۔ یہ آئین ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ یہ وہ کچھ ہے کہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے اہل علم زندگی وقف کر دیتے ہیں، ایک ایک باریکی پر غور کرتے ہیں، پھر بھی باریکیاں ختم نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ قرآن عظیم کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، براہ راست تعلق۔ اس کے لیے کچھ عوامل ضروری ہیں۔ پہلا عمل کہ صرف و نحو سے واقفیت ہو، آدمی عربی میں مطالعہ کر سکے، عربی الفاظ کو سمجھ سکے، کم از کم ایک لفظ کا ایک مطلب تو وہ سمجھے عربی میں۔ تو صرف و نحو کی تحصیل ضروری ہے، ابتدائی سطح پر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر وہ علماء کرام جنہوں نے قرآن عظیم تک انڈرسٹینڈنگ کے لیے کچھ بنیادیں بنائی ہیں، جس طرح حضرت سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن لکھی، جس طرح حضرت راغب اصفہانی نے مفردات القرآن لکھی، جس طرح حضرت علامہ ساوی نے لسان القرآن لکھا۔ ان عربی کتب کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ ایک ذوق ڈیولپ ہو جائے۔ پھر قرآن عظیم کی تلاوت کے وقت حضوری اور استشہاد، اور کم از کم ایک رکوع کو سمجھ کر پڑھنا، اور الفاظ کے اندر جو تبحر معانی ہے اس پر توجہ ملتفت کرنا، یہ اسلوب قرآن عظیم کے انوارات کے ساتھ متصل کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔